السلام علیکم، میرا نام ایلیا ہے، میں وجیہ کی مدر ہوں اور 2019 میں مجھے میری دوست نادیہ ہیں، وہ مجھے سورہ رحمان کا اس میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئی تھی پہلی دفعہ۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سورہ رحمان کی تھیراپی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کون ہے، زارا کون ہے، سب کیا۔ میں ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے ملی ضرور تھی لیکن مجھے پتہ کچھ بھی نہیں تھا اور میں بڑی پریشان تھی، اور ڈاکٹر صاحب سے میری بہت دیر 5 to 6 منٹ بات بھی ہوئی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کیا ہیں۔ میں ان سے کھڑی ہوئی باتیں کرتی رہی کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہو جائے گا۔ انہوں نے 7 days مجھے کہا کہ آپ سورہ رحمان کی تھیراپی کریں 3 ٹائم۔ مجھے اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں تھی، بس یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے تھیراپی کر لی بس صحیح ہے، اور میرے تھیراپی کرنے سے میری بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا۔ بہت اچھا اللہ نے دیا، اور رشتے اس کے بہت آتے تھے، ہوتے نہیں تھے۔ میں اس لیے پریشان تھی کہ رشتے یا تو نہ ہوں تو ہم یہ بات کہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ رشتے اس کے بہت آتے ہیں اور اچھے آتے ہیں، بٹ بات نہیں بنتی۔ میں ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نہیں آپ یہ تھیراپی کریں ہو جائے گا۔ میں نے کر لی اور الحمدللہ ہو بھی گیا اس کا رشتہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رشتہ دیا۔ اور بس اس کے بعد میں نے میں نے کہا بس ٹھیک ہے 7 دن کی تھی اور وہ ختم، میں اس پہ قائم نہیں رہی۔ میں نے اپنے آپ کو تھیراپی کر کے فارغ کر لیا کہ بس اتنا ہی کرنا تھا، اور اپنا کرتے رہے، روٹین میں اپنی چیزیں کرتی رہی جو میں ایکسٹرا اسکار پڑھتی تھی یا دعائیں پڑھتی تھی، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دم میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ جہاں ہم نے رشتہ کیا تھا انہوں نے ہمیں پریشان کرنا شروع کیا۔ پھر بھی مجھے ریئلائز نہیں ہوا کہ کچھ مسٹیک ہو رہی ہے یا کچھ ہے گڑبڑ۔ میں نے زارا سے بات نہیں کی لیکن میں پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے جب زارا سے بات کی کافی عرصے کے بعد، تو ٹچ میں تھی لیکن ایسے جیسے ٹچ میں نہیں تھی، نہ میں قائم تھی دعا پہ۔ پھر میں اس بیڈ ایکسپیرینس کے بعد کہ بیٹی کا میرا رشتہ ٹوٹ گیا، دوبارہ میں نے دعا کی طرف رجوع کیا، اور بڑی مجھے تکلیف تھی کہ شادی قریب ہو کے اور یہ چیز ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا بہتری تھی اللہ کی، کیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے دعا کی تھیراپی کی، اپنی سورہ رحمان کی، زارا سے بات کی، اور بس انہوں نے کہا کہ آپ قائم رہیں۔ قائم رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اپنی مرضی ختم کرنی پڑتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بڑی چیزوں پہ نہیں، چھوٹی چیزوں پہ، اور بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم کرتے نہیں ہیں ایسے چیز۔ اور جب آپ اس پہ چلنا شروع ہو جائیں، کہیں کہیں آپ کو مشکل آتی ہے سٹارٹ میں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب آپ ایک دفعہ چل پڑتے ہیں اور سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں آسان لگنے لگتی ہیں، مشکل نہیں لگتی۔ اور زارا مجھے لے کے چلتی رہی اپنے ساتھ، مجھے جو بھی پریشانی ہوتی ہے یا ہوتی تھی میں ان کو فوراً فون کرنا یا میسج کرنا، وہ فوراً میرا خیال کرتی تھیں اور مجھے سمجھاتی تھیں اور مجھے دعا کراتی تھیں۔ اور ایسا ہے کہ دعا کے بغیر اب ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ کچھ ہوتا ہے ہمیں تو ہم فوراً ڈاکٹر صاحب کی دعا کرتے ہیں یا زارا سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور لیکن دعا سے میں نے صبر سیکھا ہے، میرے میں صبر نہیں تھا، اور مطلب صبر ان اے سینس اولاد کی تکلیف بڑی مشکل ہوتی ہے، کہنا بھی آسان ہے لیکن اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اولاد کو دیکھنا بھی، آپ کچھ کر بھی نہ سکیں اور خود بھی صحیح رہیں اور اس کو بھی صحیح رکھیں، بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور دعا سے میں نے صبر سیکھا کہ کس طرح برداشت کر کے تکلیف کو چلتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے نفس کو کیسے مارنا ہوتا ہے۔ بہت مشکل لگتا ہے ہی مشکل، بار بار آپ کو نفس اکساتا ہے کہ
غلط طرف چلے جائیں، ایسے کر لیں، یا اللہ نے ایسے کر دیا، ہمیں انہوں نے ایسے سمجھا دیا. اس طرح ہمیں بہت ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں مجھے تنگ کرتی تھیں. ذہن میرا پریشان ہوتا تھا، کبھی دل چاہتا تھا ادھر چلی جاؤں، اس سے جا کے پوچھ کے آؤں، کبھی دل چاہتا تھا ادھر چلی جاؤں، اس سے پوچھ کے آؤں. لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ میں اس کے پاس جاؤں گی، وہاں بھی وہ کچھ کہہ دے گا، ادھر جاؤں گی ادھر. پھر میں کہتی تھی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میں کیا کہتے ہیں برداشت کروں گی، کیونکہ صبر سے میرا وہ نہ ختم ہو جائے. دعا کا سسٹم جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اگر ملنی ہوگی چیز تو مجھے ادھر ہی سے ملے گی، نہ مجھے ادھر جانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ادھر جانے کی ضرورت ہے. بس سیدھا چلتے رہو اور اللہ کا امتحان دیتے رہو. مشکل ہے، ہم اتنے اچھے بندے نہیں ہیں، تو بڑے نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں جن میں صبر بھی ہوتا ہے، اور وہ چپ چاپ چلتے رہتے ہیں. ہمیں غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر برداشت کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ جب برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں، صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر چیزیں مشکل نہیں رہتی. اب مجھے مشکل نہیں ہوتی، اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور زارا ہمیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر لیتے ہیں اور ان کی دعا کر لیتے ہیں، تو کافی میں ہم لوگ سب پورا گھر بہت سکون میں. اور میرا بیٹا تو مانتا ہی ڈاکٹر صاحب کو ہے بس. اور